جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان جو ہے وہ اچھا چل رہا ہوگا۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ سے جو شیئر کرنے ہیں فیکٹس، وہ ہو اونز پاکستان شاہد الرحمان صاحب کی کتاب میں سے ہم فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شاہد الرحمان پاکستان کے نامور تحقیقاتی صحافی تھے، معیشت پہ زیادہ لکھتے تھے۔ 30 سے 40 سال جو ہے وہ معیشت پہ لکھتے رہے، 70 سے لے کے لیٹ 90s تک۔ پھر انہوں نے 4 کتابیں کل ملا کے لکھی۔ ان کی جو پہلی کتاب پبلش ہوئی ہو اونز پاکستان 1998 میں چھپی، اور اسی سے ہم جو ہے وہ مختلف اس دور کے فیکٹس جو ہیں جو انہوں نے لکھا، کس طریقے سے دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں اس کا ارتکاز ہوا، یعنی کنسنٹریشن آف جو ویلتھ تھی چند ہاتھوں میں، وہ کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا گریٹر گیم ہوتی رہی، کس طریقے سے مینپولیشن ہوتی رہی، اور اس میں کیا پولیٹیشین کا کیا اس میں رول تھا، پھر اس میں جو ملٹری ڈکٹیٹرس ہیں انہوں نے کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا، اور چند کاروباری خاندان جو ہیں وہ کس طرح سے اس ملک پہ انہوں نے جو ہے وہ اس سارے سرمایہ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس حوالے سے یہ کتاب تھی۔ اس میں سے پہلے بھی ہم نے ایک آدھ ویلاگ کیا، اور آج بھی اسی کتاب سے جو ہے وہ ہم آپ کے لیے بڑی اہم معلومات جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے بہت سنا ہوگا 22 خاندانوں کا، کہ جی پاکستان کے 22 خاندان ہیں جو مطلب نامور کاروباری خاندان ہیں، اور انہی کا جو ہے وہ ہماری معیشت پہ یا سرمایہ پہ جو ہے وہ قبضہ ہے۔ تو یہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، میں بھی جب چھوٹا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہ بات اکثر ہوتی تھی کہ جی 22 خاندان 22 خاندان۔ تو آج انہی کے حوالے سے بنیادی طور پہ ہم نے بات کرنی ہے، جو کہ شاہد الرحمان صاحب کی کتاب میں بڑا ڈیٹیل جو ہے اس میں مینشن کیا ہوا ہے۔ اور یہ 22 خاندان جو بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہی یہ بڑے امیر ہو گئے اور دولت جو ہے وہ ان چند ہاتھوں میں چلے گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ کاروبار کر رہے تھے، اور ویل اسٹیبلش ان لوگوں کے کاروبار تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو گئی چیزیں ان کی، اور اس میں کس طریقے سے لیجسلیشن کی گئی، کس طریقے سے ادارے بنائے گئے جو بنیادی طور پہ انہی چند خاندانوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے، اور پھر یہ خاندان جو ہیں یہ اپنے کاروبار کو کیسے ملٹی پلائی کرتے رہے۔ آج اسی حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے۔ تو جب پاکستان ناظرین پاکستان کا قیام عمل میں آیا 1947 میں، تو 1950 میں ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کو جو ہے وہ اس وقت کی سینٹرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا، اور یہ کانفرنس جو ہے وہ بنیادی طور پہ انڈسٹریلسٹ کانفرنس تھی، یعنی کہ جو صنعت کے حوالے تھے، یہ صنعت کے حوالے سے بنیادی طور پہ یہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا 1950 میں۔ اور اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ کیسے ہم صنعت کو جو ہے وہ پاکستان میں کیسے فروغ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ریکمنڈیشن آئیں اسپیکرز کی طرف سے کہ کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ صنعت جو ہے وہ ایسی صنعت کو فروغ دیں، یا گورنمنٹ ان کو لگائے جس پہ جو نجی شعبے کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے دلچسپی نہیں لے رہے یا اس پہ سرمایہ نہیں لگانا چاہ رہے، اور اس میں بعد میں ہم اس انڈسٹری کو یا اس صنعت کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیں گے یا نجی لوگوں کے جو ہے وہ حوالے کر دیں گے جب وہ کاروبار چل پڑے۔ تو اس مقصد کے لیے جناب پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC یہ بنی 1950 میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے بنی ایک اور کارپوریشن، اس کا نام تھا جی پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن۔ اب یہ دونوں جو کارپوریشن تھیں وہ اس مقصد کے لیے بنی کہ ہم نے یعنی کہ گورنمنٹ نے کس طرح سے جو انڈسٹری ہے اس کو لگانا ہے اور کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو یہ 1950 کی دہائی کے آغاز میں جو ہے یہ کام ہوا، اور یہ دونوں کارپوریشن جو ہیں وہ بنی، اور یہیں سے ان 22 خاندانوں کی جو ترقی ہے وہ ملٹی پلائی کیسے ہوئی، وہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن جب یہ بن گئیں، تو PIDC جو کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھی،
انہوں نے بہت سے صنعتی یونٹ جو ہیں وہ لگائے ٹیکس پیئر کے پیسے سے، ان کو اسٹیبلش کیا، اور پھر لیٹ 50s میں اور ارلی 60s میں ان کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا، مختلف کاروباری جو خاندان تھے ان کو جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا۔ اس کتاب کے مطابق جو شاہد الرحمان صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا اس میں کہ وہ جو کاروباری لوگوں کو وہ صنعتیں حوالے کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ اتنا ڈاؤٹ فل تھا کہ اس کا کوئی کہیں پہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ اس کو ایڈورٹائز کیا گیا یا نہیں، یا کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو ہے وہ چیزیں بیچی گئیں، اور اس اگینسٹ یعنی کہ کتنی قیمت پہ جو ہے وہ ان کاروباری حضرات کو جو ہے وہ بیچی گئی، وہ یونٹس جو ہیں وہ صنعتی بیچے گئے۔ اس حوالے سے ان کی کتاب کے مطابق کوئی ٹریل جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو یہ بات، اس بات کا اندازہ لگانا جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وہ چند صنعتی گھرانوں کو جو ہے وہ کیسے وہ صنعتی یونٹس بیچے گئے جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے وہ لگائے گئے تھے۔ تو اس میں چند ایک میں آپ کو بتاؤں کہ کرنا پلی پیپر میلز، بورے والا ٹیکسٹائل میلز، یہ داؤد گروپ کو دی گئی۔ اس کے بعد جوہر آباد شوگر مل جو کہ اب موجودہ کوہ نور شوگر مل کہلاتی ہے، یہ سیگل گروپ کو دی گئی۔ اسی طرح کراچی گیس کمپنی آف فینسی گروپ، یہ یعنی فینسی گروپ والوں کو دی گئی۔ پھر چار سدہ شوگر مل جو ہے یہ خوتیوں کو دی گئی۔ پھر آدم جی کیمیکل ورکس، آدم جی انڈسٹریز، آدم جی ہائی گریڈ پیپر اینڈ بورڈ مل نوشہرہ، یہ جو ہے وہ آدم جی گروپ کو دی گئیں۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اس کتاب میں کہ کم سے کم 6 جوٹ مل جو کہ پی آئی ڈی سی، جو مغربی پاکستان میں پی آئی ڈی سی نے بنائی تھی، وہ ان خاندانوں کو جو ہے وہ دی گئیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا کوئی ریکارڈ کہیں پہ موجود نہیں ہے کہ کن شرائط پہ اور کتنے پیسوں کے عوض جو ہے یہ ان خاندانوں کو یہ ان جو صنعتی یونٹس ہیں وہ حوالے کیے گئے۔ اسی طرح حبیب اللہ خٹک جو تھے ان کو بھی 4 صنعتی یونٹ جو ہیں وہ ملے۔ اچھا، اسی کتاب میں شاہد الرحمان صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کاروباری خاندانوں کو جو ہے وہ چند کاروباری خاندانوں کو نہ صرف یہ صنعتی یونٹ جو ہیں وہ اونے پونے داموں مبینہ طور پہ دیے جا رہے تھے، بلکہ دوسری طرف جو پی آئی سی ہے، یعنی کہ پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن، یہ ان کو چند مخصوص خاندانوں کو قرضے بھی جاری کر رہا تھا۔ یعنی ایک طرف چند مخصوص خاندانوں کو وہ صنعتی یونٹس بھی دیے جا رہے تھے، دوسری طرف جو دوسرا ادارہ تھا گورنمنٹ کا، وہ ان کو قرضے بھی جو ہے وہ دیے جا رہا تھا تاکہ وہ اور انڈسٹری کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں اور نئی انڈسٹری جو ہے وہ لگائیں۔ تو یہ یعنی چند خاندانوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا شاہد الرحمان صاحب کی کتاب کے مطابق۔ اچھا، اس میں سعید شفقت جو ہیں ان کی کتاب تھی پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان اینڈ پبلک پالیسی، اس کے ساتھ پروفیسر لارنس وائٹ، انہوں نے 1974 میں جو ہے وہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام بھی جو ہے وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، انڈسٹریل کنسنٹریشن اینڈ اکنامک پاور ان پاکستان، لارنس جے وائٹ۔ 1974 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی 22 خاندانوں کے حوالے سے۔ تو یہ ان دونوں کتابوں کا حوالہ دے کے شاہد الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو دونوں پی آئی ڈی سی اور پی آئی سی یہ بنی ہی اس وجہ سے تھیں کہ ان 22 خاندانوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور 1970 کے عشرے میں جو ہے یہ 22 خاندان انہی دونوں کارپوریشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئے، کیونکہ جو دولت تھی وہ ان چند خاندانوں کے گرد جو ہے وہ جمع ہوئی، اور انہوں نے اپنے کاروبار کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا، ایک طرف اونے پونے داموں صنعتی یونٹ لے کے، اور دوسری طرف حکومت سے جو ہے وہ آسان قرضے لے کے اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کیا، اپنے جو نئی انڈسٹری وغیرہ انہوں نے لگائی۔ اس کتاب کے مطابق مشرقی پاکستان میں 43 میں سے 11 بڑے یونٹ اور مغربی پاکستان میں سے 17 میں سے 8 بڑے یونٹ جو تھے وہ پی آئی ڈی سی نے انہی 22 خاندانوں کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیے۔ یہ اس کتاب میں جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے شاہد الرحمان صاحب نے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جو شاہد الرحمان صاحب نے جس بات کا حوالہ دیا ہے اپنی کتاب میں،
کہ یہ جو پی آئی ڈی سی اور پی آئی سی یہ جو دونوں کارپوریشنز بنی تھی، ایک کا مقصد نئی انڈسٹری لگانا تھا اور اس کو چلا کے کاروباری لوگوں کے حوالے کرنا تھا، یعنی نجی شعبے کے حوالے کرنا تھا، اور دوسری جو یعنی پی آئی سی بنی تھی، اس کارپوریشن کا مقصد تھا کہ آپ نے کاروباری حضرات کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شاہد الرحمان صاحب کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر تھے پی آئی سی کے، اس میں 13 ممبر جو تھے وہ نجی شعبے سے جو ہے وہ لیے گئے تھے، اور ان 13 میں سے 7 جو لوگ تھے وہ داؤد، آدم جی، بشیر، فینسی، جلیل، رنگون والا اور واٹیکا خاندان کے افراد تھے۔ یہ 7 جو تھے یہ بڑے کاروباری خاندان تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 جو نجی شعبے میں سے تھے لوگ، وہ 7 پاکستان کے ان بڑے کاروباری خاندانوں میں سے جو تھے وہ لوگ تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا جو اس کارپوریشن کا کنٹرول تھا، جس کا مقصد انڈسٹری کو قرضہ دینا تھا، تو وہ انہی چند خاندانوں کا جو ہے وہ کنٹرول تھا اس پہ۔ تو اس پہ پی آئی سی کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر کے سربراہ تھے وہ ڈبلیو اے آدم جی تھے، اور اس کے نائب چیئرمین احمد داؤد رہے۔ اب یہ جو ڈبلیو اے آدم جی ہیں، آدم جی گروپ کے، یہ بڑا عرصہ اس کے چیئرمین رہے، اور احمد داؤد جو داؤد گروپ کے تھے وہ ان کے نائب تھے، اور محبوب الحق جو سابق جو تھے چیئرمین پلاننگ کمیشن کے، انہوں نے بھی اپنی ایک ریسرچ میں اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جو 22 خاندان تھے پاکستان کے، یہ اس وقت ملک کے 80% بینک اور 70% جو انشورنس کے اثاثے تھے اس کے یہ مالک تھے۔ یعنی آپ کی انشورنس اور آپ کے بینکنگ سیکٹر کے جو ایسٹ تھے تقریباً 70 اور 80% بالترتیب، اس کے جو مالک تھے یہ چند جو خاندان تھے یہ تھے۔ یہ محبوب الحق صاحب کی ریسرچ کے مطابق ان کا حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب پروفیسر لارنس نے اپنی کتاب 1974 میں لکھی تو اس میں انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ جو 64% جو صنعتی قرضہ دیا گیا پی آئی سی کی جانب سے، وہ انہی چند خاندان کو جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ جیسے کہ میں نے کہا پہلے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر تھے وہ بھی یہی خاندان کے لوگ تھے، چند خاندان کے جو کاروباری لوگ تھے، یہی اس کے ممبر بھی تھے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو قرضہ جات جو ہے وہ اپروو کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے یعنی خود کو ہی قرضہ دے رہے تھے چند خاندانوں کو۔ اور 64% قرضہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں پروفیسر لارنس کہ انہی چند خاندانوں کو جو ہے وہ جاری کیا گیا، جبکہ سعید شفقت کی کتاب کے مطابق 70% قرضہ جو ہے وہ 11 صنعتی گھرانوں کو صرف جاری کیا گیا۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ کس طریقے سے یہ دونوں جو کارپوریشنز بنی انڈسٹری کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، پھر اس کے لیے قرضہ جات کی فراہمی کے لیے، تو یہ چند خاندانوں تک کی جو ہے اس کا آپ کہہ لیں کہ پھل جو ہے وہ چند خاندانوں کو ہی مل رہا تھا، اور اسی وجہ سے جو دولت کا ارتکاز تھا یا جو کنسنٹریشن آف ویلتھ تھی وہ چند خاندانوں تک جو ہے وہ سکڑ کے رہ گئی۔ اسی کتاب میں شاہد الرحمان صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ جو ایم اے رنگون والا تھے وہ نیشنل بینک کے سربراہ بھی رہے، اور واحد آدم جی جیسے میں نے کہا کہ وہ پی آئی سی کے چیئرمین تھے، اور احمد داؤد جو تھے وہ پی آئی سی کے نائب چیئرمین۔ اب نیشنل بینک کی طرف سے کیونکہ قرضہ جات جاری ہو رہے تھے، جبکہ قرضہ جات جو اپروو ہو رہے تھے وہ پی آئی سی کی طرف سے ہو رہے تھے، اور یہ آپ اندازہ کریں کہ کیسی ایک ٹرائنگل بن رہی تھی جس میں صنعتوں کو کھڑا کرنا، نئی صنعتوں کو لگانا ٹیکس پیئر کے پیسے سے، وہ پی آئی ڈی سی کا کام تھا، پھر ان صنعتوں کو جو ہے وہ چند کاروباری لوگوں کو بیچنا، پھر قرضہ جات جو تھے چند خاندانوں کو جاری کرنا وہ پی آئی سی کے ذمہ تھا، اور وہ قرضہ جات کہاں سے جاری ہو رہے تھے؟ وہ نیشنل بینک آف پاکستان یا دیگر بینکوں سے، تو ان پہ بھی جو کنٹرول تھا یہ ان چند خاندانوں کا تھا۔ اسی وجہ سے پاکستان کے یہ جو 22 خاندان جس کو ہم کہتے ہیں 70s کے، تو یہ دولت جو تھی یہ انہی خاندانوں کے جو ہے وہ گرد جو ہے وہ جمع ہوئی۔ آگے جا کے شاہد الرحمان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب 1974 میں اسی ویلتھ کنسنٹریشن جو تھی یا دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہونا، یہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی جو پالیسی تھی اس میں بنیادی
جو ایک آپ کہہ لیں کہ عوامل جس میں کار فرما تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے نیشنلائز جو ہے وہ تمام کاروبار کو کرنا پڑ گیا گورنمنٹ کو۔ تو اس میں جا کے کتاب میں آگے شاہد الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ 1974 میں جو ٹاپ 13 میں سے جو 7 بینک نیشنلائز کیے گئے تھے، ان کا جو ڈپازٹ کا شیئر تقریباً 90% بنتا تھا، یعنی 13 میں سے جو 7 بینک تھے ان میں 90% جو ہے وہ ڈپازٹ کا شیئر جو ہے وہ ان کے پاس تھا، اور ان 7 میں سے جو 4 بینک تھے وہ بنیادی طور پہ انہی 4 خاندانوں کی جو ہے وہ ملکیت میں تھے، جن میں سے حبیب بینک تھا جو کہ حبیب گروپ کی ملکیت میں تھا، پھر یونائٹڈ بینک سیگل گروپ کی ملکیت میں تھا، پھر آسٹرل ایشین بینک اور پریمیئر بینک۔ یہ 4 بینک تھے بڑے بینک جو ہیں وہ ان 4 خاندانوں کی ملکیت میں تھے جب نیشنلائز کیا گیا، اور جو ڈپازٹ کا جو شیئر تھا وہ میجورٹی شیئر انہی 4 بینکوں کے پاس تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں جب پاکستان بنا تو کس طریقے سے چند خاندانوں کو جو ہے وہ نوازا گیا، چند خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، انہی کے لیے انڈسٹریل یونٹس بھی لگے، پھر بعد میں ان کو انڈسٹریل یونٹس کو کھڑا کر کے انہی کو بیچ دیا گیا، پھر انہی خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے قرضہ جات کی فراہمی شروع ہوئی، اور پھر ان کا کنٹرول جو ہے وہ بینکوں پہ بھی ہوا، انشورنس پہ بھی ہوا، اور جو قرضہ جات جاری ہو رہے تھے وہ قرضہ جات جاری کرنے والے بھی یہ خود ہی لوگ تھے۔ تو آگے جا کے ہم اسی سیریز کو آگے بڑھائیں گے، اسی کتاب میں سے بہت سے اور حوالے، بہت سے اور ہسٹورک فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آگے جا کے ان 22 خاندانوں نے جب ان کو قرضہ جات ملے، ان قرضہ جات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور ان میں سے کتنے لوگوں نے قرضے واپس کیے اور کتنے ڈیفالٹ کر گئے، اور ان ڈیفالٹ کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر انہوں نے کس طریقے سے اپنے کاروبار کو آگے بڑھایا، اور پھر انہوں نے کس طریقے سے جو سیاستدان تھے ان کو اپنے ساتھ انوالو کیا، پھر کس طریقے سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنے ساتھ انوالو کیا، اور کاروبار کو ایکسپینڈ کرتے رہے۔ آج بھی انہی چند خاندانوں کا جو ہے وہ قبضہ ہے پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کے وسائل پہ انہی چند خاندانوں کا قبضہ ہے۔ یہ بینکوں سے لون لیتے ہیں، ڈیفالٹ کرتے ہیں، اور ڈیفالٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو قرضے جو ہیں وہ انہی چند خاندانوں کو ملتے ہیں۔ اس حوالے سے اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور بہت سے ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے میرا ویلاگ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔